بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورۃ البقرہ کی تفسیر اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ وہ بلند رتبہ کتاب کوئی شک کی جگہ نہیں اور اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے۔ والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ وہ جو بے دیکھے ایمان لائے اور نماز قائم رکھے اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے اٹھائے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ ایمان لائے اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اتارا اور جو تم سے پہلے اتارا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر ایمان رکھے۔ ناظرین کرام، سورہ بقرہ کے شروع میں جو 3 حرف بیان فرمائیں جسے حروف مقطعات کہا جاتا ہے، الف لام میم، اس کے متعلق علماء کرام مفسرین اعظام نے الگ الگ وجوہات بیان فرمائی کہ اس کے معنی کیا ہیں، اس کے مفہومات کیا ہیں، لیکن زیادہ نہ کہتے ہوئے، زیادہ بات نہ کرتے ہوئے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے راز میں رکھا ہے۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے کہ اس کے معنی، اس کے مفہومات کیا ہیں، اور کوئی اس کے معنی اور مفہومات کو نہیں سمجھ سکتا۔ سورۃ البقرہ یہ سورت مدنی ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے اسی سورت کو، یہی سورت نازل ہوئی ہے۔ اور سورۃ البقرہ میں، اس سورت میں 282 آیتیں ہیں، 40 رکوع ہیں اور 6121 کلمہ ہیں اور 25500 حرف ہیں۔ پہلے قرآن پاک میں سورتوں کے نام نہ لکھے جاتے تھے، یہ حجاج نے اس طریقے کو نکالا، اور حضرت ابن عربی کا قول ہے کہ جو سورہ بقرہ میں 1000 امر، 1000 نہیں اور 1000 حکیموں اور 1000 خبریں اس میں ہیں، اور اس کے پڑھنے میں برکتیں رکھی گئی ہیں اور اس کو ترک کرنے میں خسارہ ہے، اور اس سے جادوگر اور باطل اس کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں۔ اور سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہو، اس گھر کے اندر نہ کبھی شیاطین، نہ جن، نہ کبھی کسی برائیوں کا اثر آ جا سکتا ہے، نہ کسی کی جادوگر کے جادو کو اثر ہو سکتا ہے، نہ کسی کی جادو ٹونائی کی جا سکتی ہے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اس گھر کے اندر 3 دن تک اس کے گھر کے اندر کبھی بھی کسی جادو کا اثر نہیں ہو سکتا، کسی شیاطین کے شر کا اثر نہیں ہو سکتا، کسی ناپاک جنات وہاں نہیں ٹھہر سکتے۔ اور دوسری روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ جو سورہ بقرہ کی 10 آیتوں کو تلاوت کرے گا وہ کبھی بھی قرآن مجید کو نہ بھولے گا۔ وہ 10 آیتیں کون سی ہیں؟ وہ 10 آیتیں یہ ہیں کہ پہلی سورہ بقرہ کی اول کی 4 آیتیں ہیں، اور اس کے بعد کی آیت الکرسی اور آخر کی 5 آیتیں۔ جو شخص
اس صورت کو پڑھ لے گا، ان آیتوں کو پڑھ لے گا، وہ کبھی بھی قرآن مجید کو نہ بھولے گا۔ قرآن پاک اس صورت کا شان نزول، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس کتاب کے نازل ہونے کا رب نے وعدہ فرمایا تھا۔ اور کیسا وعدہ فرمایا تھا کہ محبوب ہم تم پر ایک ایسی کتاب نازل فرمائیں گے جو نہ کبھی پانی سے دھل سکتی ہے، نہ مٹانے سے مٹ سکتی ہے۔ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن آج کچھ ایسے لوگ ہیں، نا عقل لوگ ہیں، نا سمجھ لوگ ہیں، جو قرآن کو مٹانے میں لگے ہوئے ہیں اور قرآن کو جلا رہے ہیں، قرآن کو ندیوں میں اور ناپاکیوں کے اندر وہ لوگ بہا رہے ہیں تاکہ قرآن کو مٹایا جا سکے، تاکہ قرآن کی بے حرمتی کی جا سکے۔ لیکن آئیے اس کے متعلق ایک ضروری سی بات میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ قرآن پاک کو مٹایا نہیں جا سکتا، اور قرآن پاک کو بہانے سے اس کی حرمتیں اور اس کی برکتیں اس چیز سے اٹھ جاتی ہیں، اس کے اندر وہ برکتیں اور وہ چیز باقی نہیں رہتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج ہمارے قرآن کو جلایا جاتا ہے، آج ہمارے قرآن پاک کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ ہاں، یہ ان کی بے حرمتی کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، آج نہیں تو کل ان کی ضرور پکڑ ہوگی۔ اور کئی ایسے بھی معاملات، ایسے واقعات بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اور سن رکھے ہیں اپنے کانوں سے کہ جس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے، جس نے قرآن پاک کو جلایا ہے، اس کا انجام دنیا ہی میں بہت دردناک اور اس کو اللہ کا عذاب بھی مل چکا ہے دنیا کے اندر۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود رب تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے، اور اس کتاب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل فرمائی۔ ہمارے لیے اس کتاب کے اندر اللہ نے ہدایت رکھی ہے، اس کتاب کے اندر اللہ نے ہمارے لیے نور رکھا ہے، اس کتاب کے اندر ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ہر ایک طریقہ اور ہر ایک چیز اس کتاب کے اندر اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہے۔ بس ہمیں اس قرآن کو سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس قرآن کے اوپر اگر بندہ عمل کر لے گا تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں قرآن پاک کے ہر ایک حرف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے ہر ایک احکام پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔